بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ای فاؤنڈیشن اسکول میں خوش آمدید۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں اور میں آج آپ کو کلاس 4 کے اردو کے ہفتہ وار اسائنمنٹ کے بارے میں سمجھاؤں گی۔ اس اسائنمنٹ میں آپ کو 6 ٹاسک دیے گئے ہیں جو کہ آپ نے 6 دنوں میں مکمل کرنے ہیں۔ پہلا کام، سب سے پہلے آپ نے یونٹ نمبر 1 صحت و صفائی میں ڈرامہ اف میرے دانت کی ریڈنگ کرنی ہے اور کاپی میں اچھا سا ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ دوسرا کام، دوسرے دن آپ نے صفحہ نمبر 11 سے نئے الفاظ کے معنی اور معروضی سوال نمبر 1 کاپی میں لکھنا ہے۔ تیسرے دن آپ نے مختصر سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ چوتھا کام، دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں گے۔ پانچویں دن تفہیم میں اچھا شعری ہوں کی ریڈنگ کریں گے اور کاپی میں اچھا سا ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ اور چھٹے دن سوالوں کے جواب کاپی میں لکھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں پہلے کام کی طرف، یعنی ریڈنگ۔ اف میرے دانت۔ پہلا منظر، امی بیٹا آؤ ناشتہ کر لو۔ عمر، اچھا امی۔ امی، بیٹا آپ نے دانت صاف کیے؟ عمر، نہیں امی، ناشتے کے بعد کر لوں گا۔ امی، دانت صاف کرنا ضروری ہے، انہیں وقت پر صاف کرنا چاہیے۔ ناشتے کے بعد۔ امی، بیٹا آپ نے دانت صاف کر لیے؟ عمر، امی ابھی تو اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، میں واپس آ کر کر لوں گا، اللہ حافظ۔ اسکول سے آ کر عمر نے کھانا کھایا اور سونے چلا گیا۔ اف میرے دانت ایک ڈرامہ ہے اور اس میں 2 منظر ہیں۔ سب سے پہلے ہم پہلے منظر کے بارے میں ریڈنگ کی ہے۔ پہلا منظر صبح کے وقت کا ہے اور اس میں عمر اور اس کی امی آپس میں بات کر رہے ہیں۔ اس منظر میں امی عمر کو دانت صاف کرنے کے بارے میں پوچھتی ہیں اور وہ ٹال دیتا ہے اور اسکول چلا جاتا ہے اور واپس آ کر سو جاتا ہے۔ اب ہے دوسرا منظر۔ عمر شام کو اٹھا تو اس کے دانت میں بہت درد تھا۔ ابو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے دانت دیکھے اور پوچھا، ڈاکٹر بیٹا آپ کے کون سے دانت میں درد ہے؟ عمر، جی ڈاکٹر صاحب یہ اوپر والا دائیں طرف کا۔ ڈاکٹر، بیٹا آپ کے دانت تو بہت پیلے ہو رہے ہیں، آپ شاید پابندی سے دانت صاف نہیں کرتے، اس لیے آپ کے دانتوں میں کیڑا لگنا شروع ہو گیا ہے۔ عمر نے ڈرتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر، بیٹا ابھی تو میں مشین سے آپ کے دانت صاف کر دیتا ہوں، لیکن آئندہ آپ پابندی سے صبح شام دانت صاف کریں گے۔ عمر بہت ڈر گیا تھا، اس نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا کیڑا مجھے کاٹے گا؟ ڈاکٹر، نہیں بیٹا، کیڑا دانت کو خراب کر دیتا ہے، کاٹتا نہیں، لیکن اگر آپ ہر کھانے کے بعد دانت صاف رکھیں گے تو آپ کے دوسرے دانت خراب نہیں ہوں گے۔ ٹافیوں اور میٹھی چیزوں سے بھی دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ عمر، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ عمر نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا کہ امی اب میں آپ کے کہنے سے پہلے ہی دانت صاف کر لیا کروں گا۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کلینک کی دیوار پر ایک بورڈ لگا تھا جس پر ایک حدیث لکھی تھی۔ ابو نے بتایا اس حدیث کا مطلب ہے کہ دانت صاف کرنے سے منہ بھی صاف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اب آپ کو دوسرے منظر کے بارے میں بتاؤں گی۔ دوسرا منظر شام کے وقت کا ہے اور اس میں ڈاکٹر اور عمر کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ عمر کیونکہ باقاعدگی سے دانتوں کی صفائی نہیں کرتا تھا اس لیے اس کے دانت میں درد ہونے لگا۔ اس کے ابو جب ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر صاحب نے سب سے پہلے یہی کہا کہ آپ کے دانت تو پیلے ہو رہے ہیں، لگتا ہے کہ آپ پابندی سے دانت صاف نہیں کرتے، اسی لیے دانتوں میں کیڑا لگنا شروع ہو گیا ہے۔ عمر بہت ڈر گیا اور شرمندہ بھی ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے عمر کو بتایا کہ ٹافیوں اور میٹھی چیزوں سے بھی دانت خراب ہوتے ہیں۔ عمر نے اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں باقاعدگی سے دانت صاف کروں گا۔ کلینک کی دیوار پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا جس پر حدیث لکھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے حدیث کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو بھی بات کہی وہ حدیث کہلاتی ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنے سے منہ بھی صاف ہوتا ہے اور رب بھی راضی ہوتا ہے۔ اب بتائیں آپ لوگوں میں سے کتنے بچے روزانہ دانت صاف کرتے ہیں؟ یقیناً سبھی کرتے ہوں گے، اور اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو وہ ایسے پکا ارادہ کر لے کہ وہ باقاعدگی سے دانت صاف کرے گا تاکہ عمر کی طرح اس کے دانت میں درد نہ ہو۔ چلیے اب اسائنمنٹ کے دوسرے کام کی طرف۔ صفحہ نمبر 11 سے نئے الفاظ کے معنی اور معروضی سوال نمبر 1 کاپی میں لکھیں ایسے۔ تیسرا کام ہے مختصر سوالات کے جوابات لکھیں۔ چوتھا کام ہے دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں۔
5واں کام ہے تفہیم میں اچھا شہری ہوں کی ریڈنگ کریں اور کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں۔ اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں میں ایک اچھا شہری ہوں کی۔ کتاب کا صفحہ نمبر 23 کھولیے۔ تفہیم میں اچھا شہری ہوں۔ میں اسامہ ہوں، میں ایک ذمہ دار بچہ ہوں، میں اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں، صحت مند رہنے کے لیے میں کچھ باتوں پر ہمیشہ عمل کرتا رہتا ہوں، خوش اور چوبند رہتا ہوں، اپنے کام خود کرتا ہوں، رات کو جلدی سوتا اور صبح جلدی اٹھتا ہوں، گھر کا پکا ہوا کھانا کھاتا ہوں اور بازار کی غیر صحت بخش چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں، کانوں، دانتوں، آنکھوں، غرض پورے جسم کی صفائی کا خیال رکھتا ہوں اور روز نہاتا ہوں، نماز کی پابندی کرتا ہوں، 5 وقت کے وضو سے چہرے، ہاتھ اور پیروں کی صفائی ہوتی رہتی ہے، روزانہ اسکول جاتا ہوں۔ اسامہ ایک ذمہ دار بچہ ہے اور وہ صحت مند رہنے کے لیے کچھ باتوں پر عمل کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ بھی صحت مند ہو سکتے ہیں۔ مثلاً وہ اپنے کام خود کرتا ہے، خوش رہتا ہے، رات کو جلدی سوتا ہے، صبح جلدی اٹھتا ہے، گھر کا پکا ہوا کھانا کھاتا ہے، روز نہاتا ہے، نماز پابندی سے پڑھتا ہے اور روزانہ اسکول جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے محنت کر کے اچھے نتیجے کے ساتھ اگلی جماعت میں جانا ہے۔ اس کے لیے میں ہر روز پڑھا گیا سبق دہرا لیتا ہوں اور ہوم ورک بھی دھیان سے کر لیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اچھی تعلیم حاصل کر کے میں نہ صرف اپنے بلکہ اپنے ماں باپ اور ارد گرد کے تمام لوگوں کے کام آ سکتا ہوں۔ ابھی میں چھوٹا ہوں، پھر بھی وہ لوگ جو پڑھ نہیں سکتے انہیں خبریں پڑھ کر سناتا ہوں۔ کہیں کچھ لکھا ہو تو وہ پڑھ کر ان کی مدد کر دیتا ہوں۔ محلے میں کوئی مسئلہ ہو جائے، مثلاً پانی یا بجلی نہ آ رہی ہو، صفائی کا عملہ کام نہ کر رہا ہو، تو میں متعلقہ محکمے کے لیے درخواست لکھ دیتا ہوں، جو محلے کے بڑے اس دفتر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح مسئلہ حل ہونے میں مدد ملتی ہے۔ تمام بڑوں کی عزت کرتا ہوں اور ان سے ادب و تمیز سے بات کرتا ہوں۔ وین ڈرائیور، چوکیدار، اسکول میں ملازم خواتین، کینٹین پر کام کرنے والے تمام لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اگلی جماعت میں جانے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنا ہوم ورک دھیان سے کرنا پڑتا ہے اور روزانہ کا کام روز یاد کرنا پڑتا ہے۔ اسامہ بھی بالکل ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ اپنے والدین اور ارد گرد کے لوگوں کی مدد کرتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے اور ادب و تمیز سے بات کرتا ہے، چاہے وہ وین ڈرائیور ہوں، کینٹین والے ہوں یا چوکیدار، سب سے اچھی طرح پیش آتا ہے۔ یقیناً آپ سب لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے۔ میں اسکول، گھر اور محلے کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں اور انہیں احتیاط سے استعمال کرتا ہوں، چاہے وہ فرنیچر ہو، دیواریں یا کھیل کا سامان۔ چیزوں کو احتیاط سے استعمال کرنے کے ساتھ ماحول کو گندا نہ کرنے کا خیال بھی رکھتا ہوں۔ راستے میں پڑی رکاوٹیں، مثلاً کانٹے اور پتھر، ہٹا دیتا ہوں۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ ایسا کرتے تھے۔ جماعت میں اس کے قوانین اور سڑک پر ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھتا ہوں۔ جماعت کے قوانین: اجازت لے کر کام کیجیے، باری کا انتظار کیجیے، دوسروں کا خیال رکھیے، کام وقت پر مکمل کیجیے۔ اسامہ اسکول، گھر اور محلے کی بھی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، چاہے وہ فرنیچر ہو، دیواریں یا کھیل کا سامان۔ اکثر بچے اسکول میں اپنی ڈیسک خراب کر دیتے ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں اور اپنی جماعت کی دیواروں پر بھی لکھ کر اسے گندا کر دیتے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے۔ اپنا گھر، اپنی کلاس اور اپنا محلہ سب کو صاف رکھنا چاہیے۔ اگر راستے میں کوئی پتھر یا کانٹا پڑا ہوا نظر آئے تو اسے بھی ہٹا دینا چاہیے تاکہ وہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ اسی طرح جماعت کے قوانین اور ٹریفک کے قوانین پر بھی اسامہ کی طرح عمل کرنا چاہیے۔ ہماری پرنسپل نے ہمیں اسمبلی میں بتایا تھا کہ ہمیں اپنے ملک کا ذمہ دار شہری بننا ہے۔ شہری کا مطلب ہے کسی ملک میں رہنے والے لوگ۔ شہری کو کسی جگہ رہتے ہوئے بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں، وہ وہاں کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے تمام چیزوں کا خیال رکھنا اس کا فرض بن جاتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میں خود کو حاصل تمام نعمتوں یعنی ہوا، پانی سے لے کر اساتذہ، والدین تک ہر نعمت کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتا۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے ملک کا ذمہ دار شہری بننا ہے۔ شہری کا مطلب ہے کسی ملک میں رہنے والے لوگ، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے شہر کی بھی تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ آخر میں اسامہ اپنی تمام نعمتوں یعنی ہوا، پانی سے لے کر اساتذہ اور والدین تک ہر نعمت کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب بچے بھی اسامہ کی طرح ان باتوں پر عمل کر کے ایک اچھے شہری بنیں گے۔ اب ہمارا چھٹا اور آخری کام،
مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ امید ہے بچوں آپ کو سارا اسائنمنٹ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اچھی طرح سے صاف ستھرا اور اچھی رائٹنگ میں لکھ کر جمع کروائیں اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔